ایک زمانہ تھا جب تخلیق اور ایجادات کی دنیا میں ہر نیا قدم انسانیت کو نئے امکانات کی جانب لے جاتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب خیالات، تجربات اور کوششیں ہی زندگی کا مقصد بن گئی تھیں۔ ہر ایک موجود اپنی دنیا میں غرق، نہ تھکتا نہ رکتا، صرف ایک خواب کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرتا تھا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، یہ کہانی ہے ان موجودوں کی جنہوں نے اپنے خیالات کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کی، کبھی کامیابی کی خوشبو کو محسوس کیا اور کبھی المیہ کی شکل میں اپنی زندگی کا اختتام کر لیا۔ یہ وہ افراد تھے جو دنیا کو بدلنے کی خواہش میں اتنے جذبے میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اپنی تخلیقات میں جان ڈالنے کے لیے ہر خطرے کو گلے لگانے کے لیے تیار تھے۔ کبھی ان کی تخلیقات نے انہیں شہرت بخشی تو کبھی ان کی جرت مندانہ کوششیں انہیں تاریخ کا حصہ بنا گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اپنے کام کی حقیقت کا علم کبھی نہیں تھا، لیکن ان کے دلوں میں یقین تھا کہ ان کی ایجادات ایک دن دنیا کو بہتر بنا دیں گی۔ مگر کچھ کی تقدیر میں ایسا بھی تھا کہ ان کے خواب ایک حادثے کے ساتھ ٹوٹ گئے اور ان کی ایجادات کا سفر ان کی زندگی کے اختتام کے ساتھ ختم ہوا۔ یہ کہانی ہے ان کی جن کی تخلیقات نے تاریخ کو بدلا، لیکن بدقسمتی سے ان کی زندگیوں کے باب میں ایک تلخ حقیقت چھپ گئی۔ یہ وہ نام ہیں جو محض لوگوں کی شناخت نہیں رہے، بلکہ وقت کے ساتھ ایک نظریہ، ایک ایجاد اور ایک انقلاب کی علامت بنے۔ مورس کی کوڈنگ نے دوریوں کو سمیٹ دیا، پاسچر کے جراثیم کش عمل نے زندگیوں کو تحفظ دیا، جیکوزی کی تخلیق نے سکون کو نئی تعریف دی، اور رابک کی گتھی نے ذہانت کے نئے ادوار کھولے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کو ایک قدم آگے لے جانا چاہتے تھے، مگر شاید وہ خود بھی نہ جانتے ہوں گے کہ ان کا نام ہمیشہ کے لیے انسانی تہذیب کے روزمرہ کا حصہ بن جائیں گے۔ کچھ سادہ خیالات نے تاریخ کا رخ موڑا اور کچھ معمولی تجربات نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ صرف ایجادات نہیں تھیں، یہ وقت کے پتھر پر کندہ ایسے نشانات تھے جو آنے والے زمانوں میں بھی روشنی کی مانند جگمگاتے رہیں گے۔ ایک ایسی ستم ظریفی کہ جن ہاتھوں نے دنیا کو بدلنے والی ایجادات تخلیق کی، وہی ایجادات ان کے انجام کا سبب بنی۔ کچھ کے لیے محض حادثہ تھا، کچھ کے لیے ایک ناقابل یقین اتفاق، اور کچھ کے لیے تقدیر کی بے رحم چال۔ تاریخ میں کئی ایسے نابغہ روزگار گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کو آسانی، سہولت یا حتیٰ کہ طاقت دینے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، مگر قسمت نے انہیں اسی راہ میں ایسا موڑ دیا جہاں وہ اپنی ہی تخلیق کے ہاتھوں موت کے دروازے پر جا پہنچے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اختراع کے نشے میں سرچار، ناممکن کو ممکن بنانے نکلے تھے، مگر شاید قدرت نے ان کے ساتھ ایک تلخ کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے خیالات انقلابی تھے، ان کی ایجادات حیران کن تھیں، مگر انجام ایسا کہ وقت کی گرد بھی اسے مٹا نہ سکی۔ یہ کہانیاں محض ماضی کے واقعات نہیں، بلکہ ایک سبق ہے کہ انسان جب آگے بڑھنے کے جستجو میں حد سے تجاوز کر جائے تو بعض اوقات وہ اپنی ہی بنائی ہوئی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ ان ذہین مگر بدقسمت موجودوں کے انجام کی انکہی داستانوں کو میں آپ تک پہنچانے آیا ہوں۔ یہ انسانی فطرت کا ایک ناقابل تردید پہلو ہے، بلندی کی خواہش، پرواز کا جنون اور ناممکن کو ممکن میں بدلنے کی جستجو۔ شاید یہی وہ ضد تھی جس نے آئیکارس کو آسمان کی وسعتوں میں لے جانے پر مجبور کیا، اور یہی جنون صدیوں بعد رابرٹ کو لندن کے آسمان کے اوپر لے کے جا چکا تھا۔ شہر کی روشنیوں کے نیچے جب زمین پر موجود لوگ حیرت سے سر اٹھائے آسمان پر نظریں جمائے کھڑے تھے، کوکنگ تاریخ میں ایک ایسا لمحہ تخلیق کر رہا تھا جس کا فیصلہ وقت نے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ایجاد نے برسوں کا سفر طے کیا، وہ سمجھتا تھا کہ آج کا دن اس کے خواب کی تعبیر ہے، مگر وہ یہ نہ جان سکا کہ قسمت نے اس کے لیے ایک اور ہی انجام کو چن رکھا ہے۔ جیسے ہی پیراشوٹ نے اسے زمین کی جانب کھینچنا شروع کیا، ایک لمحے کے لیے سب ٹھیک محسوس ہوا، مگر پھر ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ حقیقت نے اس کے خواب چکنا چور کر دیے۔ وہ آزاد تھا، مگر اس آزادی کا انجام وہ نہ تھا جس کی اس نے امید باندھی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کے زمین پر گرنے کی نہیں، بلکہ انسانی ضد اور جستجو کی کہانی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ پرواز کا خواب دیکھنے والوں کے لیے آسمان ہمیشہ مہربان نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایجاد کی راہ میں جان کی بازی بھی لگانا پڑتی ہے۔ یہ خواب اور جنون کا وہ لمحہ تھا جہاں جیت اور ہار کے درمیان صرف ایک کپڑے کی پرت تھی۔ پیرس کی سرد صبح میں جب آئیفل ٹاور کی پہلی منزل پر کھڑے فرانس ریکٹ نے نیچے دیکھا تو شاید اسے زمین دھندلی دکھائی دی ہوگی، جیسے کوئی خواب حقیقت میں بدلنے سے پہلے لمحے بھر کو دھندلا جاتا ہے۔ تماشائیوں کا ہجوم سانس روکے کھڑا تھا، فوٹوگرافرز کیمرہ کی آنکھیں جمائے ہوئے تھے، اور تاریخ اپنی سطریں لکھنے کے لیے تیار تھی۔ ریکٹ کے ہاتھوں میں اس کا بنایا ہوا پیراشوٹ سوٹ تھا، اور ایک ایسی تخلیق جس پر وہ اپنی جان سے زیادہ یقین رکھتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے شاید اس کے دل میں شبہ پیدا ہوا ہو،
شاید اس کی سانس بھاری ہوئی ہو، مگر خواب دیکھنے والے ہمیشہ حقیقت کے قیدی نہیں ہوتے۔ پھر وہ لمحہ آیا، اس نے چھلانگ لگائی، ہوا کا دباؤ، جسم کی تیزی سے گرتی رفتار، اور پھر ایک بھیانک احساس، پیراشوٹ نے کھلنے سے انکار کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے شاید ریخت نے آسمان کی طرف دیکھا ہو، جیسے اپنے خواب کی موت کا گواہ بننے کے لیے۔ نیچے کھڑے لوگ چیخ اٹھے، مگر قانون فطرت کو چیخوں سے فرق نہیں پڑتا۔ چند لمحوں بعد زمین پر ایک جھٹکا لگا، خواب کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، اور تاریخ میں ایک اور موجد اپنی ہی تخلیق کا شکار ہو گیا۔ مگر یہ کہانی کسی مایوسی کی نہیں ہے، یہ اس جنون کی کہانی تھی جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جانے پر مجبور کر دیتا ہے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ ایک روشنی، اندھیروں میں گم ملاحوں کے لیے امید کی کرن، ایک ایسا چراغ جو سمندر کی بے رحم موجوں میں راستہ دکھانے کے لیے کھڑا ہو۔ ونسٹن لے کے لائٹ ہاؤس نے ان لہروں پر پہرا دینا شروع کیا تھا جو صدیوں سے جہازوں کو نکل رہی تھی۔ ایڈیسٹون کی چٹانیں اب کسی اور کہانی کے منتظر تھیں، ایک ایسی کہانی جو روشنی اور جنون کے سنگم پر لکھی جا رہی تھی۔ ونسٹن لے کا اعتماد ناقابل شکست تھا، اور وہ اپنے تعمیر کردہ مینار کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اعلان کیا کہ مجھے اس مینار میں کھڑے ہو کر سب سے بڑے طوفان کا سامنا کرنے کی خواہش ہے، تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتا۔ اور قسمت نے اس کی یہ خواہش سن لی۔ 1703 میں ایک ایسا طوفان آیا جو انگلینڈ کی تاریخ میں پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ بھیانک رات، جب ہوائیں چیخ رہی تھیں، سمندر آسمان کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی رات ونسٹن لے اپنی ہی بنائے گئے لائٹ ہاؤس میں موجود تھا، اور شاید اپنی کامیابی کا جشن منانے کے لیے، شاید اپنی ایجاد کے استحکام کا آخری امتحان لینے کو۔ لیکن قدرت کے سامنے انسانی تخلیقات اکثر بے بس ہو جاتی ہیں۔ طوفان کے قہر نے رات کے اندھیرے میں اس عظیم مینار کو نگل لیا۔ صبح جب سورج نکلا تو ایڈیسٹون کی چٹانیں دوبارہ ویسی ہی تھیں جیسی صدیوں پہلے تھیں، خاموش، بے حس، بے رحم۔ نہ ونسٹن لے باقی تھا، نہ اس کا مینار۔ یہ کہانی ایک شکست نہیں بلکہ اس جنون کی ہے جو روشنی کو اندھیرے پر غالب کرنے کی کوشش میں سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ ہنری ونسٹن لے اپنی تخلیق کے ساتھ سمندر کی تہہ میں اتر گیا، مگر اس کا خواب زندہ رہا۔ بعد کے سالوں میں وہیں ایک اور زیادہ مضبوط لائٹ ہاؤس تعمیر کیا گیا، روشنی کے اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے جس کی بنیاد ایک ایسے شخص نے رکھی جو اپنے خواب کی قیمت جانتا تھا مگر اسے ترک کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ ہنری ونسٹن لے کا عزم اور اس کی تخلیق آج بھی ایک جرأت مندی کی علامت ہے۔ اس نے سمندری طوفانوں کے سامنے اپنی زندگی کا سودا کر کے انسانیت کے لیے ایک ایسا سنگ میل قائم کیا جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ایڈیسٹون لائٹ ہاؤس کی تاریخ میں چھپے ان لمحات میں انسانی حوصلے اور قدرتی طاقتوں کا ٹکراؤ تھا، اور اس ٹکراؤ نے ایک ایسی تاریخ رقم کی جسے دنیا آج بھی یاد رکھے ہوئے ہے۔ اس لائٹ ہاؤس نے نہ صرف ملاحوں کو رہنمائی فراہم کی بلکہ ایک خواب کو حقیقت میں بدلتے ہوئے دکھایا کہ کس طرح انسانی کوششیں قدرت کی شدت کے سامنے بھی ٹھہری رہتی ہیں۔ ونسٹن لے کا یہ منصوبہ صرف ایک تکنیکی کامیابی نہیں تھی بلکہ اس نے سمندر کی بے رحم لہروں کے مقابلے میں انسان کی جیت کو بھی ثابت کیا۔ آج بھی جب ہم ایڈیسٹون کی چمکتی روشنی کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف ایک لائٹ ہاؤس نہیں بلکہ ایک عظیم عزم کی علامت ہے۔ ہنری ونسٹن لے کی قربانی اور اس کی تخلیق کی کامیابیوں کی بدولت ایڈیسٹون راکس آج بھی بحری جہازوں کے لیے محفوظ راستے کی نشاندہی کرتی ہیں، اور ان کا خواب کبھی مٹنے نہیں پایا۔ پھر ایک اور شخص کی کہانی، رچمن کی موت، نہ صرف اس کی ذاتی قربانی تھی بلکہ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا جس نے سائنس کی دنیا کو جھنجھوڑا۔ اس کا تجربہ جو ایک سادہ سی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کیا گیا، سائنٹسٹ کے لیے ایک سبق بن گیا کہ قدرتی طاقتوں کے ساتھ کھیلنا کتنی خطرناک حد تک جا سکتا ہے۔ جب بینجامن فرینکلن نے آسمانی بجلی کو برقی مظہر کے طور پر ثابت کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد رچمن نے جو قدم اٹھایا وہ سائنس کی تاریخ میں اہم مقام رکھتا ہے۔ ایک سادہ سا تجربہ جو صرف ایک نظریہ ثابت کرنے کے لیے کیا گیا، اور اس کا نتیجہ ایک حادثاتی موت کی صورت میں نکلا جس نے سائنٹسٹ کو یہ سبق دیا کہ قدرتی قوتوں کو سمجھے بغیر ان کے ساتھ کھیلنا کسی بھی انسان کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ رچمن کی قربانی نے نہ صرف برقی مظاہر کی اہمیت کو اجاگر کیا بلکہ اس کے نتیجے میں سائنٹسٹ کے درمیان ایک نیا عزم پیدا ہوا کہ وہ ان مظاہروں کو نہ صرف بہتر طور پہ سمجھیں بلکہ ان سے جڑ کر ان کے ذریعے نئی ایجادات کی سمت بھی متعین کریں۔ ان کا کام اور ان کی قربانی ہمیشہ ایک سنگ میل کی طرح یاد رکھی جائے گی جو سائنس کی ترقی کی راہ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ پھر ایک اور شخص، ولیم بلاک، اس کی المناک موت ایک حیرت انگیز ایجادی سفر کا اختتام تھی۔ اس کی ایجاد کردہ روٹری پریس نے نہ صرف اخباروں کی اشاعت کو تیز تر بنایا بلکہ اس نے پرنٹنگ کی صنعت کو ایک نیا رخ دے دیا۔ اس کی کوششوں نے پریس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا جس کا اثر آج تک محسوس کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اس جدید مشین کے ساتھ کام کر رہا تھا تو ایک معمولی سی غفلت نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا تھا۔
روٹری پریس کے ساتھ اس کا بے مثال رشتہ، اس کی جدت پسندی اور مشینوں کے ساتھ اس کا گہرا تعلق، یہ سب ایک بدقسمت حادثے میں ختم ہو گیا۔ اس واقعے نے نہ صرف اس کی زندگی کا خاتمہ کیا بلکہ صنعت کے ایک روشن ستارے کو بھی چھین لیا گیا۔ اس کی موت کے باوجود اس کا کام اور اس کی افادیت آج بھی یہ یاد دلاتی ہے کہ کیسے ایک فرد کی ایک ایجاد نے پورے شعبے کی شکل بدل دی۔ ولیم بلاک کی کاوشوں کی بدولت آج ہم جتنی تیز رفتار اور مؤثر طریقے سے اشاعت کے عمل کو انجام دے سکتے ہیں، اس کا کریڈٹ اس کی انوکھی ذہانت اور جدت پسندی کو جاتا ہے۔ یہ تمام لوگوں کی زندگیوں کی کہانیاں آپ تک یہ پیغام پہنچاتی ہیں کہ خواب کبھی چھوٹے نہیں ہوتے، جھاگتی آنکھوں بھی خواب دیکھنے چاہیے۔ خوابوں کی تعمیر کے حوالے سے آپ جس حد تک جد و جہد کرنا چاہیے کیجیے، کوئی معمولی کام کیجیے، لیکن آگے بڑھنے کی تگ و دو کو نہ چھوڑیے گا۔ جس دن زندگی میں ہمت ہار جائیں گے اس دن زندگی کا اختتام ہو جائے گا۔ کہ ایک ملا جو کسی گرداب میں پھنسا ہوا وہ جب تک چپو چلاتا رہے گا تب تک وہ اس گرداب سے باہر نکلنے کی تگ و دو کرتا رہے گا۔ جب تک وہ چپو چلانا بند کر دے گا ہمت ہار کے، اسی گرداب میں پھنسے گا اور طوفان میں اس کی موت ہو جائے گی۔ ممکنات میں سے ہے کہ چپو چلا کے بھی وہ طوفان میں سے نہ نکلے، لیکن جب چپو چلانا بند کر دیں گے تو کم از کم آپ کو یہ بات نہیں ہوگی کہ میں اگر ایک دو بار ہمت کر لیتا تو اس گرداب سے نکل سکتا تھا۔ گرداب سے نکلنے کی کوشش کیجیے، زندگی سنواریے اور دنیا سنوار لیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔